سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے بعد جو کوئی بھی زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے، ان کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے، اپنی داڑھوں سے پکڑ لینا۔ خلفائے راشدین کی سنت کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام کو کانفیڈنس تھا کہ یہ وہ بابے ہیں جو اپنی عبادت نہیں کروائیں گے بلکہ میری تعلیمات ہی تم تک پہنچائیں گے، اور پلس وہ اجماع امت کے ذریعے چل رہے ہوں گے، انڈیویجول کی رائے نہیں ہوگی، اور وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حجت۔ البتہ کوئی پرسنالٹی آپ نے اس حوالے سے نہیں چھوڑی کہ اس کو پکڑ لینا۔ کیوں؟ بھئی نبی علیہ السلام کے 2 سال کے بعد سیدنا ابوبکر بھی فوت ہو گئے، 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، 30 سال کے بعد مولا علی بھی شہید، خلافت راشدہ ختم، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفہ 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد آلموسٹ دنیا سے وہ بھی چلے گئے۔ آج 1441 ہجری ہے، آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1331 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ کون سا ایسا بندہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کی عمر اتنی لمبی ہوتی؟ تو آپ نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں۔ ہاں، وہ بابے ہمارے سر کا تاج ہیں جو ہمیں کتابوں سے جوڑیں، کیونکہ بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے۔ اگر بابے کتابوں کے دشمن بن جائیں اور کہیں کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کو چاٹنا ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اور وہ یہ بابے ہیں ہمارے امام، جنہوں نے اپنی کوئی بات نہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات من و عن ہم تک پہنچائی۔ الحمدللہ۔